لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربك فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وقال تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اپنی مکمل اصلاح کی ہر ممکن کوشش کرنا ہر ایمان والے پر فرض عین اپنی مکمل اصلاح کی ہر ممکن کوشش کرنا یہ ہر ایمان والے پر فرض عین اپنی اصلاح کی کوشش کرنا اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کا حکم دیا ہے وہ سب صحیح نیت اور صحیح طریقے کے ساتھ ہماری زندگی میں آئیں اور جن چیزوں سے اللہ نے روکا اور منع فرمایا ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے اور ہمارے لیے نقصان دہ ہیں ان چیزوں سے 100% ہم محفوظ ہو جائیں مستقل طور پر یہ مطلب ہے اپنی مکمل اصلاح. تیسری بات جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے اور جن چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا ان میں کچھ تو وہ ہیں احکام جن کا ہماری ظاہری زندگی سے بدن سے تعلق ہے. نماز روزہ زکوٰۃ حج طہارت جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے ان میں بھی ایک بڑی تعداد ظاہری معافی ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو روکا ہے. شراب پینا جھوٹ بولنا غیبت کرنا الزام لگانا
چوری کرنا، زنا کرنا، اور جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے ان کی ایک بڑی تعداد وہ ہے جن کا تعلق ہمارے قلب کی کیفیت سے، وہ بھی اسی طرح اتنے ہی ضروری ہیں جتنے کہ ظاہری احکام، اور وہ بھی بلکہ ظاہری احکام سے بھی زیادہ ضروری ہیں، اس لیے کہ ظاہری احکام کا مقصود بھی قلب کی اصلاح ہے، اور ظاہری احکام کی قبولیت کی شرط یہ ہے کہ وہ ایک صحیح قلبی کیفیت سے نکلے ہوں، ورنہ ظاہری اعمال وہ بالکل قبول نہیں۔ ارشاد فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، تو ظاہری عمل یہ قبول بھی تب ہوگا جب دل کی کیفیت ٹھیک ہو۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رمضان کے روزوں کی قبولیت اور مغفرت کا باعث بننے کے لیے شرط یہ ہے کہ روزے دار کے دل کی کیفیت میں ایمان و احتساب ہو، روزہ بالکل صحیح رکھا گیا، کوئی مفسد قوم نہیں ہے، کوئی بھی ظاہری حکم نہیں ٹوٹا، اس فقہی لحاظ سے کہہ دیا جائے گا روزہ ہو گیا، لیکن مغفرت کا سبب بنے اور تقویٰ دلا دے، اس کے لیے ضرورت یہ ہے کہ قلب کی کیفیت ایمان اور احتساب کی ہو، روزہ رکھتے وقت روزے دار کی۔ تو ظاہری احکام سے بھی زیادہ اہم ہیں وہ احکام اللہ تعالیٰ کے جن کا تعلق قلب کی کیفیت ہے۔ قلب میں توکل کا ہونا یہ فرض عین ہے، قلب میں صبر کی صفت کا ہونا یہ فرض عین ہے۔ ایک بڑی غلط فہمی ہمارے یہاں چل رہی ہے، اللہ کرے آج ہمارے ذہنوں سے وہ غلط فہمی بالکل دور ہو جائے۔ ہمارے کسی سے بھی پوچھئے کہ بھئی اسلام میں فرائض کتنے ہیں تو کیا گنائے گا؟ آپ بتائیے، میں نہیں بتاؤں، کتنے گنائیں گے؟ 5۔ یہ 5 ارکان ہیں، یہ فرائض نہیں ہے۔ فرائض کی فہرست تو بہت طویل ہے، سچ بولنا فرض نہیں، نفل ہے، انصاف کرنا نفل ہے، امانت داری برتنا نفل ہے، اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنا نفل ہے، نفس کے خلاف آنے والے حالات پر ناراض نہ ہونا، اللہ کی حکمت سمجھ کر برداشت کرنا، صبر کرنا، سب کو جھکا دینا، یہ نفل ہے۔ ساری امیدیں صرف اللہ سے وابستہ ہوں، غیر اللہ سے کوئی امید نہ ہو، یہ نفل ہے۔ جس اللہ نے جس صیغہ امر کے ساتھ اقیم الصلاۃ کہا، اس اللہ نے اسی صیغہ امر کے ساتھ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ بھی کہا۔ اب ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نماز کو فرض مانتے ہیں اور توکل، صبر، شکر، قناعت، سخاوت، ہمدردی، ایثار، صدق و پاک دامنی، ان سب چیزوں کو اچھا سمجھتے ہیں۔ کسی کے اندر ہے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں ہے تو تارک فرائض نہیں کہا جائے گا۔
اتنی سنگین غلط فہمی بلکہ تحریف عوام تو عوام ہم علماء کہلانے والوں کے اندر گھس گئی. تؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. اسی لیے میں نے یہ بات ذرا صراحتاً کہنا ضروری سمجھا کہ اصلاح کا مطلب کیا ہے. ورنہ جب اگر میں اتنی کہہ کے گزر جاتا کہ اصلاح کی کوشش کرنا فرض ہے تو لوگ کہتے ہیں ہاں بات صحیح ہے, اصلاح ہے. ہماری تو اصلاح ہو چکی ہے, جن کی اصلاح نہ ہو ان کو واقعی اصلاح کرانا چاہیے. ہم تو نماز پڑھتے ہیں, قرآن پڑھاتے ہیں, ہم تو اساتذہ لوگ ہیں. لیکن جب یہ تفصیل آئی ہوگی تو شاید ہم میں سے ہر حساس آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ ابھی تک تو ہم 80-90% فرائض کے تارک ہیں. وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین. اللہ اکبر. اگر ایمان والے ہو تو صرف اللہ کی ذات کو امیدیں قائم کرنا یہ اتنا بڑا فرض ہے کہ اگر کسی کی امیدیں غیر اللہ سے وابستہ ہو گئیں, غیر اللہ سے بھی, تو ایمان کے ہی لالے پڑ گئے. اللہ اسی طرح, بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزوں سے منع فرمایا. ان میں سے بہت سی چیزیں ظاہری اعمال ہیں, زنا ہے, چوری ہے, شراب ہے, وغیرہ وغیرہ. عام طور سے ہم لوگ جب گناہ کا لفظ بولتے ہیں تو کیا ذہن میں آتا ہے؟ آج آپ کو بھی بولنا ہے, صرف مجھ کو نہیں بولنا. کئی دن سے ون وے ٹریفک چل رہی تھی, جب بھی گناہ کا لفظ بولتے ہیں بتائیے ذہن میں پہلے کیا آتا ہے؟ مثلا اللہ اکبر, کیا شیطان کی تلبیس ہے. جیسے گناہ کا لفظ بولتے ہیں ظاہری 2-4 گناہ, چوری, شراب, زنا وغیرہ, یہ ذہن میں آ جاتے ہیں اور فوراً اندر سے طبیعت ہماری آتی ہے الحمدللہ ہم تو گناہ سے بالکل محفوظ. فوراً ذہن میں آتا. کیوں ایسا ہوتا ہے کہ جب گناہ کا لفظ آتا ہے تو تکبر ہمارے ذہن میں نہیں آتا, پھر حسد کیوں ہمارے ذہن میں نہیں آتا, پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر سے غافل رہنا یہ تو ہمارے ذہن میں نہیں آتا کہ یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے جس میں ہم گلے گلے ڈوبے ہوئے. جو نعمتیں ملی ہوئی ہوتی ہیں آدمی کو وہ اس کو کم یاد رہتی ہیں, اور جو نعمتیں ابھی نہیں ملی ہوئی ہوتی انہی کی یاد اور حسرت میں انسان اپنا خون جلا رہا ہوتا ہے. یہ آج کا ماحول ہے کہ نہیں؟ اور یہ کتنا بڑا گناہ ہے. اور یہ وہ گناہ ہے جو دن میں آدھے گھنٹے کے لیے نہیں ہوتا. ظاہری گناہ دائمی نہیں ہوتے. ظاہری گناہ 10 منٹ کے لیے ہوتے ہیں, 5 منٹ کے لیے ہوتے ہیں, 15 منٹ کے لیے ہوتے ہیں. اور باطنی گناہ تو اگر انسان کے اندر دل کا حال خراب ہے, دل میں شہوت پرستی ہے, دل میں حسد ہے, دل میں کبر ہے, دل میں بخل ہے, تو آدمی نماز پڑھ رہا ہے تب بھی وہ یہ گناہ کر رہا ہے, اور آدمی طواف کر رہا ہے تب بھی وہ اس گناہ کے ساتھ ہے, اور آدمی عرفات کے میدان میں ہے تب بھی وہ اس گناہ کے ساتھ ہے, اور آدمی اگر سو رہا ہے تب بھی وہ اس گناہ کے ساتھ سو رہا ہے. یہ تو 24 گھنٹے کا اندر کا گناہ ہے نا, یہ تو جاری رہتا ہے. اس زمانے کی مصیبت میں ہو گئی ہے, واقعی بہت بڑا المیہ ہے کہ دیندار بننے کے لیے چند ظاہری احکام پر عمل کرنا کافی سمجھا جانے لگا, اور چند ظاہری گناہوں سے اپنے آپ کو بظاہر بچائے رکھنا یہ کافی سمجھا جانے لگا. ظاہر سے شروع ہو کر ظاہر پر بات ختم ہو جاتی ہے, باطن کو تو شروعات ہی نہیں ہوگا.
بات یہ ہے جتنے ظاہری احکام ہیں ان میں سے اکثر و بیشتر مدینہ منورہ میں بعد میں آئے، مکہ مکرمہ کی زندگی میں زیادہ تر احکام کا تعلق باطن کی اصلاح سے تھا، اور باطن کی اصلاح کا نام ہی تزکیہ نفس ہے۔ جب باطن کے احکام پر انسان عمل کرنے لگتا ہے اور باطن کی منع کی ہوئی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے لگتا ہے تو ظاہری احکام پر عمل کرنا اس کو بائیں ہاتھ کا کھیل معلوم، بہت آسان معلوم ہوتا ہے۔ ظاہری احکام مشکل اسی کو معلوم ہوتے ہیں جس کے باطن کی دنیا بگڑی ہوئی۔ تو اپنی اصلاح کی مکمل کوشش، اپنی مکمل اصلاح کا مطلب کچھ سمجھ میں آیا؟ اپنی مکمل اصلاح کی کوشش کرنا ہر ایمان والے پر فرض عین ہے۔ فرائض کی فہرست اسلام میں بہت لمبی ہے، ہم لوگوں نے ارکان اور فرائض میں خلط مبحث کر دیا۔ ارکان الگ چیز ہے اور فرائض الگ چیز ہے۔ ماں باپ کی خدمت کرنا فرض ہے یا نفل؟ غریبوں کا، پڑوسیوں کا خیال رکھنا، حسن سلوک کرنا، یہ فرض ہے کہ نفل؟ تو فرائض کی فہرست اسلام میں بہت کمی ہے۔ ظاہری احکام بھی نماز، روزے، زکوٰۃ اور حج کے علاوہ اور بھی بہت ہیں، اور باطنی احکام بھی بہت ہیں۔ قلب کی کیفیت درست ہو، دل کی کیفیت درست ہو، وقتی طور پر نہیں بلکہ مستقل طور پر۔ یہ ہے مطلب اپنی مکمل اصلاح۔ ایک خوشخبری سن لیجیے بیچ میں، کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کچھ گھبراہٹ تاری ہو رہی ہے، کیونکہ یہ بات سن کر ہر ایک کو واقعی فکر تو ہو رہی ہوگی۔ مرنے سے پہلے ہم سب کی 100% مکمل اصلاح ہو جائے تبھی مغفرت ہوگی۔ اللہ نے اپنے کرم سے اس کو ضروری قرار دی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دینے کے لیے اتنا ضروری قرار دیا ہے کہ تم اپنی مکمل اصلاح کی ہر ممکن کوشش کرتے ہوئے مجھے نظر آؤ۔ کوشش کے درمیان میں اگر تم کو میں نے اپنے پاس بلا لیا اور ابھی کچھ کسر رہ گئی تھی تو جو کمی رہ گئی تھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے فضل و رحمت سے اس کو مکمل کر دوں۔ لیکن اگر کوشش ہی نہیں کی تم، اور کوشش بھی ہو جس کو اللہ تسلیم کر لے، جہاں بندے نے کوشش کی، اگر بندے نے کوشش ہی نہیں کی تب بہت خطرناک معاملہ ہے، بہت خطرناک معاملہ۔ من اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها فأولئك كان سعيهم مشكورا۔ عجیب بات ہے، سعى لها سعيها، یعنی جو آخرت کو اپنا مقصود بنائے اور اس کے لیے کوشش کرے اس کی کوشش کے حق کے مطابق، یعنی اللہ جس کو تسلیم کر لے۔ ہم جس چیز کو کہتے ہیں کہ ہم نے کوشش کر لی، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی کافی سمجھی جائے۔ اب کوشش تو اس نے کر لی لیکن کوشش میں کمی رہ گئی، یہ بہت تسلی کی بات ہے، بہت اطمینان کی بات۔ سالک کا قدم اتنے حوصلے کے ساتھ بڑھتا ہے کہ اللہ اگر یہ بات ہے کہ خالی کوشش کو آپ نے ضروری قرار دیا تو ہاتھ بڑھائیے، بسم اللہ مجرہا مرساہا، میں ابھی سے کوشش شروع کروں گا۔ اس لیے کہ آپ نے تو کرم کی انتہا کر دی کہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ منزل تک پہنچنا ضروری ہے، منزل تک پہنچنے کی تمنا اور کوشش کرنا ضروری ہے۔ بندے اتنا کر لو، باقی میں جانتا ہوں تم میرے حق کے مطابق تو کوشش کر نہ پاؤ، یہ میں خوب جانتا ہوں، اچھی طرح پتا ہے مجھ کو،
لیکن درمیان میں اگر تم چلے آئے اور درمیان میں کیا پہلا قدم اٹھاتے ہی تم چلے آئے اور ابھی سارا راستہ باقی بچا تھا تو وہ باقی پورا راستہ میں اپنی رحمت سے مکمل کر کے تم کو کاملین کے ساتھ اٹھا دوں. اب اگلی بات اور توجہ سے سنیے. کوئی انسان اپنی اصلاح خود نہیں کر سکتا. دنیا میں کوئی بڑے سے بڑا عالم، بڑے سے بڑا ولی، اور میں بلا کسی ہچکچاہٹ سے کہتا ہوں بڑے سے بڑا نبی، وقت کا رسول اپنی اصلاح خود نہیں کر سکتا. کوئی انسان ممکن ہی نہیں. بڑے سے بڑا ڈاکٹر اور حکیم جب خود بیمار ہوتا ہے تو اکثر دوسرے ڈاکٹر اور حکیم کا علاج کرا. انسان اپنی اصلاح خود نہیں کر سکتا. اپنی اصلاح کے لیے انسان کو کسی کے حوالے اپنے آپ کو کرنا ہی پڑتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کا نفس بڑا شاطر ہے. وہ ہماری برائیوں کو نیکیوں کا لباس پہنا کر پیش کرتا ہے. ہم خود نہیں سمجھ سکتے کہ ہمارے دل میں جو خیال آ رہا ہے یہ تقوی کی وجہ سے آ رہا ہے یا فرار کی وجہ سے آ رہا ہے، کاہلی اور سستی کی وجہ سے آ رہا ہے. یہ ہم نہیں سمجھتے. ہمارا جو مسئلہ ہوگا وہ سمجھے گا. حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی آپ بیٹی اللہ کرے کہ علماء غور سے پڑھنے کے عادی بنے. بہت پیاری چیز، بہت قیمتی باتیں ہیں اس میں، آسان سی زبان میں اور بڑے دلچسپ ہے. حضرت شیخ کا ایک خاص رنگ تھا، نصیحت کبھی نہیں کرتے تھے. آپ کو حیرت ہے، کبھی تقریر نہیں کری، کبھی بیان نہیں کیا. ایک جملہ بھی نصیحت کا کبھی نہ لکھتے تھے نہ بولتے تھے، بس واقعات سناتے تھے. اب جس کو سمجھنا ہو اسی واقعے کے اندر سے نصیحت لے. تمام اللہ والوں کے اور اکابرین کے رنگ الگ الگ ہوتے. آفیقی میں شیخ نے اپنا ایک بچپن کا واقعہ لکھا ہے. نوجوانی کا جب طالب علم سے وہ لکھا ہے. میں منطق کی کتاب شرح تہذیب پڑھ رہا تھا اور اس کے ایک سبق میں پھنس گیا. خوش مضمون تو ہے ہی ہے منطق، تو اس کے ایک مضمون ایک سبق میں پھنس گیا، سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا، بہت الجھن ہونے لگی. تو ایک دم کھڑا ہو گیا، لمبی نقل اوابین کی نیت باندھ کر نماز میں کھڑا ہو گیا. نکلے ابا، ان کے والد ماجد بڑے زبردست مربی تھے. وہ جو نکلے اور دیکھا کہ پڑھنے کے وقت میں زکریا نماز پڑھ رہا ہے. اسی نماز کے درمیان ایسا زوردار تماچا رسید کیا کہ حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ میں چاروں سمتوں میں گھوم گیا. اور شیخ کا تو مزاج بہت ہی ذرافت کا تھا کہ صحابہ نے تو 2 قبلوں کی طرف نماز پڑھی، اس فقیر نے تو 4 طرف نماز پڑھی. اور والد نے کہا کہ کم وقت مکہ سبق میں جی نہیں لگ رہا، کتاب میں تو نقلیں پڑھ کر مجھ کو اپنے پہ سوجی دکھا رہا ہے. سب سمجھتا ہوں تیری مت کا ہے، پڑھنا سبق پڑھ، یہ نقل پڑھنے کا وقت یہ سبق پڑھ. تو شیخ نے لکھا 14 سبق روشن ہو گئے اور آج تک یاد ہے کہ کس وقت کیا کام کرنا چاہیے اور کس وقت کیا کام نہیں کرنا چاہیے. یہ انسان خود اپنی ذات سے جب فیصلہ کرتا ہے تو کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ وہ کون سا فیصلہ عقل کی روشنی میں کر رہا ہے اور کون سا فیصلہ نفس کی مکاری سے کر رہا ہے. کوئی انسان اپنی اصلاح خود نہیں کر سکتا.
میں زیادہ مثالیں دے کر بہت زیادہ وقت لگاؤں، اس کے بجائے میں آخری مثال پیش کرتا ہوں، جس کے لیے میں نے 2 آیتیں بھی شروع میں پڑھی۔ دنیا میں سب سے بڑے مصلح کا نام کیا ہے؟ جن سے بڑھ کر دنیا میں کوئی مصلح نہ آیا ہے نہ آئے گا، بتائیے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی کو اس میں کوئی اختلاف نہیں، اور ایک سیکنڈ بھی نہیں لگا، آپ نے وہی نام لیا سب کے سب نے جو نام واقعی لیے جانے کے لائق ہے۔ یہ اتنی عظیم شخصیت تھی کہ باقی عام انسانوں کا تو ذکر ہی کیا، انبیاء علیہ السلام کو بھی جو کچھ ملا انہی کی روحانیت کے فیضان سے ملا۔ لیکن ایک بات توجہ سے سنیے، وہ بھی اپنی اصلاح خود نہیں کر سکتے، ان کی اصلاح اللہ رب العزت براہ راست فرماتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے مرشد اللہ خود ہوتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کے شیخ، انبیاء کے معلم، انبیاء علیہ السلام کی تربیت کرنے والا کوئی انسان نہیں ہوتا، بلکہ انبیاء علیہ السلام کا مصلح و مرشد کون ہوتے ہیں؟ اللہ رب العزت۔ اور پورے قرآن میں اللہ اہل علم کو غور کرنے کی توفیق دے، پورے قرآن کے صفحے میں اس اصلاح کی داستان لکھی ہوئی ہے، اور اس سلوک کی تاریخ مرتب ہے، جس سلوک کے نتیجے میں اللہ اصلاح فرماتے تھے قدم قدم پر اپنے محبوب رسول سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے ابھی آیتیں پڑھی تھی، 2 آیتیں تو اس مضمون کے قرآن میں بہت، میں نے پہلے پڑھی سورہ کہف کی آیت، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اے نبی و رسول، اے محبوب محمد، یہ جو لوگ تمہارے ارد گرد صبح و شام ذکر و دعا اور بندگی اور عبادت والے اعمال میں لگے رہتے ہیں، بس اپنے آپ کو ان کے ساتھ چپکائے رکھو۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے آپ کو ان کے ساتھ لگائے رکھو، چپکائے رکھو، جمائے رکھو، اپنے نفس کو جمائے رکھو ان لوگوں کے ساتھ جو تمہارے ساتھ ہیں جانثار، اور جن کا تعارف کیا ہے، جن کا مشغولیت کیا ہے، جن کا معمولات کیا ہیں، یدعون ربهم بالغداة والعشی۔ یہ بڑے علماء ہیں، یہ بڑے فقہاء ہیں، یہ بڑے اہل بصیرت ہیں، یہ حالات حاضرہ سے بہت واقف ہیں، یہ سب نہیں کہا اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو صبح و شام بس اللہ کی یاد اور ذکر دعا میں لگے رہتے ہیں۔ محمد انہیں کے ساتھ اپنے آپ کو لگائے رکھو اور ان کے ساتھ بیٹھنے کو کافی سمجھو۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور خبردار تمہاری آنکھیں ان کو نظر انداز کر کے کسی اور کو مت دیکھیں۔ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور اگر ایسا کیا تم نے تو یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ تم بھی دنیا کی چمک دمک کے پیچھے پڑ گئے۔ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور محمد خبردار جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہو اس کی بات ہرگز نہ ماننا۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور جو انسان اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے اس کے مشورے اور بات کو بالکل نہ ماننا۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور جس کے معاملات میں بے قراری ہے ہرگز اس کی بات کو نہ ماننا۔ وَقُلْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، اور پوری بے نیازی کے ساتھ یہ بات کہہ دو کہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے انکار کرے۔ میں امیروں، مالداروں، سرمایہ داروں اور بڑے بڑے خواص اور حکام کے پیچھے نہیں پڑنے والا، میرے لیے یہ میرے فقیر بھوکے پیاسے ساتھی بالکل کافی ہے۔ جس کو ماننا ہو مانے، جس کو نہ ماننا ہو مانا۔ یہ کون سی اصلاح ہے؟ یہ اللہ نے اصلاح کی ہے کس کی؟ سیدنا محمد رسول اللہ۔ صاف معلوم ہوتا ہے اس آیت کے پس منظر میں
کہ کوئی دانشور صاحب مشورہ دے رہے تھے. ہمارے معاشرے میں بھی ایسے بہت سے دانشور پیدا ہو گئے ہیں جن کو میں تو اپنی عام زبان میں دانشور نہیں کہتا، دانشور کہتا. انگریزی میں ان کو انٹلیکچوئل کہتے ہیں لوگ، میں انٹلیکچوئل کہتا ہوں. چلو پیدا ہو گئے کہ کیا مسجدوں میں بیٹھ بیٹھ کر آپ عام لوگوں کے ساتھ خطاب کرتے رہتے ہیں، چھوڑیے ان عوام کو، ان لوگوں کو، سب کچھ نہیں ہوگا اس سے. اب ذرا سا کچھ بدلے ہوئے زمانے کا خیال کیجیے، ذرا ماڈرن انداز کو اختیار کیجیے. کچھ ایسا ہی مشورہ کسی نے رسول اللہ کو دیا تھا کہ اللہ کے رسول اصل میں بات یہ ہے کہ بڑے بڑے لوگ ہیں، وہ یہ بلال اور یہ خباب اور یہ سب یہ لوگ، ان کے ساتھ یہ غریب لوگ، یہ ابو ذر، یہ حسان، یہ سب فاقہ زدہ لوگ، پیٹ پہ پتھر بھرے ہوئے، ان کے ساتھ آپ کی مجلس میں نہیں آنا چاہتے. باصلاحیت بہت ہیں، بڑے عقل مند لوگ ہیں، بڑے تجربہ کار اور ذہین لوگ ہیں، ذرا آپ ان کو ہٹا کر ان سے الگ ملاقات کیجیے، تب وہ لوگ آنے کو تیار ہیں. اب اللہ کے رسول کے اندر جو ایک دائی کا دل تھا، دائی اعظم کا دل تھا، اور جو آپ کے اندر طلب تھی کہ کسی طرح سب لوگ بات مان جائیں، تو آپ کے دل کے اندر لگتا ہے شاید یہ خیال آنے لگا ہوگا اخلاص کی وجہ سے، دعوت کی جذبے کی وجہ سے کہ یہ تو میرے اپنے ہی ہیں. اگر تھوڑے وقت میں نے ذرا ان سے کہہ دیا کہ ذرا اس وقت میرے پاس مت آنا، ذرا اس وقت کچھ خاص لوگ ملنا چاہتے ہیں، تو اس میں کون سی بری بات ہے؟ میں ان سے بات کر لوں. کیا پتا اللہ تعالیٰ ان کے دل کو بدل دے. جس لمحے یہ خیال شاید آپ کے دل میں آیا ہوگا، اسی لمحے جبریل امین اللہ سے یہ پیغام لے کر آئے. کیا مطلب ہوا اس کا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی اصلاح کے سلسلے میں اللہ کے محتاج تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح قدم قدم پر کی. اپنے آپ کو انہوں نے حوالے کیا ہوا تھا اللہ کے. اللہ مجھے سنبھالے رکھیے، میرے اللہ مجھے سنبھالے رکھیے، میں آپ کی نظر کرم اور آپ کی مکمل ہر وقت کی نگرانی کا محتاج ہوں. لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، میرے مولا ایک لمحے کے لیے، پلک جھپکنے بھر کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے حوالے مت کیجیے، مجھے سنبھالے رکھیے. آپ کی دعاؤں میں سے ایک دعا تھی، اللہم واقیۃ کواقیۃ الولید، اے اللہ جیسے چھوٹے بچے کو ایک ماں بچائے رکھتی ہے ہر وقت، اے اللہ اس طرح مجھے بچائے رکھیے میرے مولا، مجھے ایک پل کے لیے میری عقل کے، میرے نفس کے حوالے مت کیجیے. وہ جو میں نے آیت پڑھی تھی عبس وتولی والی، وہ بھی اسی سلسلے کی ایک آیت ہے، بہت اہم بات. مکے کے وہ ایزان جو نہ صرف یہ کہ اب تک خود ایک جملہ اللہ کے رسول کا سننے کے روادار نہیں تھے، آپ کی بات نہیں سننا چاہتے تھے، اور اس بات کی بھی کوشش کرتے تھے کہ کوئی اور بھی نہ سننے پائے. ایک ایسا واقعہ ہو گیا، کچھ ایسے حالات بن گئے کہ وہ لوگ سب کے سب اکٹھا ایک وقت بنا کر پہلے سے وقت طے کر کے اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہو گئے. اب آپ خود بتائیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا دل سب کی ہدایت کے لیے تڑپتا تھا، ان کے دل کو اس وقت ان پر کیا گزر رہی ہوگی، کیا کیفیت ہوگی؟ آپ اپنا کلیجہ نکال کے رکھ دینا چاہتے ہیں، اور پوری یکسوئی اور قوت اور اہتمام کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ آپ ان لیڈروں سے بات کر رہے تھے کہ اچانک ایک معذور صحابی، ایک نابینا جانسار ساتھی عبداللہ ابن ام مکتوم، وہ بیچارے آ گئے. حضور کی آواز سنی، انہیں محسوس ہو گیا کہ آپ موجود ہیں، تو انہوں نے پکار کر سلام کرنا شروع کیا. ابھی زندگی میں پہلی بار واقعہ پیش آیا کہ ایک دو تین بار سلام کرنے کے باوجود
محبوب دو عالم کی زبان مبارک سے جواب نہیں ملا. ابن ام مکتوم کے دل پر تو قیامت گزر گئی. اب وہ نابینا تھے, دیکھ تو نہیں پا رہے تھے کہ حضور کیوں جواب نہیں دے رہے, چلوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. بس ایک ٹوٹا ہوا دل لے کر واپس چلے گئے. حضور کی طرف سے کوئی بدگمانی تو ان کے دل میں ہرگز نہیں آئی ہوگی. اپنے ہی بارے میں سوچتے رہے ہوں گے کہ پتہ نہیں آج مجھ سے کیا گناہ ہوا ہے کہ رحمت دو عالم میری طرف متوجہ نہیں. ادھر مجلس پوری برخاست ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر چلے. راستے ہی میں جبریل امین نے آ کر روک لیا اور اللہ کی طرف سے یہ آیتیں پہنچائیں. عبس وتولى ان جاءه الاعمى. چہرہ بدل گیا, رخ پھیر لیا, صرف اس لیے کہ اس کے پاس ایک اندھا آ گیا. اس کے پاس ایک اندھا آ گیا. عجیب اللہ کا ڈانٹنے کا انداز ہے اپنے محبوب کو. یعنی صاف کھول رہے ہیں اللہ کے ہم کہہ کس سے رہے. اس کے پاس آ گیا. یہ نہیں کہا کہ تمہارے پاس ایک نابینا آ گیا تم نے یہ شروع کیا. پہلے پہل اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو خطاب نہیں کیا, غائب کے لہجے کے ساتھ کہا. مگر شاید اللہ تعالیٰ کو ایسا نظر آیا کہ یہ جو میں نے انداز اختیار کیا اپنے محبوب کو خطاب نہ کرنے کا, تو میں نے تو اس لیے کیا اللہ نے کہ وہ تو برداشت ہی نہیں کر پائے گا میری ناراضگی. لیکن ان کے اوپر دوسرا حال گزر گیا کہ کیا میں اتنا رب کی نگاہ سے گر گیا کہ میں خطاب کے لائق نہیں رہا. تو فوراً اللہ تعالیٰ نے انداز کلام بدلا اور فرمایا انجاہ الاعمى وما يدريك لعله يزكى. اور فوراً خطاب کرتے ہوئے کہا اور محمد تمہیں کیا پتا کہ اگر وہ اندھا جو تمہارے پاس آیا تھا اگر تم اس کی طرف متوجہ ہو جاتے تو تمہیں کیا خبر تھی کہ تمہاری ایک نگاہ سے اس کا ظاہر سے باطن تک سب چمک جاتا. مفسرین نے لکھا ہے لعلہ یزکا او یذکر فتنفعہ الذکرى. ان دونوں کے درمیان فرق. یزکا کہتے ہیں پورے سلوک کے طے ہو جانے کو, یعنی پوری اصلاح ایک نظر میں ہو جاتی. اگر محمد کو مجھ کی طرف توجہ کر دیتے تو کیا خبر تھی کہ اسی ایک نگاہ سے اس بندے کی جھولی بھر جاتی اور اس کی مکمل اصلاح ہو جاتی, پورا سلوک ایک نگاہ میں طے ہو جاتا. یا اگر ایسا نہ ہوتا تو اتنا ضرور ہوتا کہ ایک سبق ملتا, ایک نصیحت ملتی اور وہ نصیحت اس کو فائدہ پہنچاتی. یہاں سے علماء نے لکھا ہے کہ اگر طالب صادق ہو تو طالب صادق کو کوئی مصلح محبت بھری نگاہ سے دیکھ لے تو دو نتیجوں میں سے ایک نتیجہ نکلنا لازمی ہے. یا تو ایک ہی نگاہ میں پورا سلوک طے ہو جائے گا اور یا یہ ضرور ہوگا کہ اس محبت بھری نگاہ کے نتیجے میں اس وقت وہ سالک اور طالب صادق جس مرحلے میں ہے اس سے اگلے مرحلے میں ضرور پہنچ جائے. ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی سچی طلب کے ساتھ اپنے کسی مسئلے کو دیکھے اور وہ مسئلے اس کو محبت سے دیکھ لے اور وہ نگاہ محبت دو نتیجوں میں سے کسی بھی نتیجے سے خالی ہو, یہ ممکن ہی نہیں. یہ قرآن کی آیت دلیل ہے اس کا. یہ جو ہمارے یہاں کتابوں میں واقعات ہیں لکھے ہوئے اور ابھی اسی دور میں بھی اس طرح کے بہت سے تجربات الحمدللہ سچی دنیا کے سامنے آ رہے ہیں. یہ واقعات کہ ایک نگاہ میں کایا پلٹ ہو گئی. عام طور پر لوگ ان واقعات کو پر یقین نہیں کرتے. آج کل کے شکی دور میں, مادیت زدہ دور میں سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک نگاہ میں کیسے کایا پلٹ ہو گئی. اس لیے کہ ہم اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں, ہم اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں. ہم لاکھوں ٹن گندگی لے کر اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں, مکہ مدینے جاتے ہیں اور جیسے جاتے ہیں شاید ویسے ہی واپس آ جاتے ہیں. ہم اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں.
ہم نہیں سمجھتے اس بات کو کہ کچھ اللہ کے بندے اپنی تیل بتی درست کرا کر جاتے ہیں اللہ والوں کے پاس، اور یقاد گئی تو ہاں یہ ہوئی ولو لم تمسسہ نار، اس کا منظر وہاں پر قائم ہوتا ہے کہ نظر پڑی اور آگ لگ گئی۔ جب قلب کے اندر عروج کرنے کا استعداد قوی ہوتی ہے اور گناہوں کی کثافت، شہوت پرستی کی گندگی اندر نہیں ہوتی تو ریسیور بالکل تیز ہوتا ہے۔ وہ اندر سے جو ریسیور اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے وہ بہت جلدی قبول کرتا ہے، اور ادھر صلی اللہ علیہ نے ایک توجہ بڑی نگاہ ڈالی اور پل بھر میں کایا پڑا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں کیا خبر، لعلہ یذکر او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، اگر تم توجہ کر دیتے تو یا یہ نتیجہ نکلتا یا وہ نتیجہ نکلتا۔ وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت له تصدى، وہ جن کے اندر بالکل طلب نہیں تھی، بالکل طلب نہیں ہے، جو بے طلب ہیں، محمد تم نے ساری توجہ ان پر کر دی، فانت له تصدى وما عليك الا يزكى، اور تمہارا کیا قصور تھا، تم سے کیا شکایت ہوتی اگر انہیں کوئی نفع نہ پہنچتا، انہیں کوئی ہدایت نہیں ملتی، تو اس میں تمہاری کیا کمی تھی؟ وما عليك الا يزكى واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى، اور میرا وہ بندہ جو مشقت اٹھا کر آیا، اللہ گواہی دے رہا ہے، اس کی کوشش کی اللہ گواہی دے رہا ہے، وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى، اور میں گواہ ہوں کہ میرا وہ بندہ مجھ سے ڈرتا ہے، مجھ سے ایک خشیت کا تعلق اس کے اندر ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے بڑھنے سے پہلے ذرا یہ سوچئے، جو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ بڑے بڑے شعراء نے صحابہ کی شان میں منقبت کے اشعار کہے ہیں اور قیامت تک کہتے رہیں گے، یہ وہ منقبت ہے جو اللہ نے خود اپنے اس نابینا بندے عبداللہ بن مکتوم کی شان میں کہتی ہے۔ کیا نصیب ہے ابن مکتوم کا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں شہادت پیش کر رہا ہے، میں گواہ ہوں جی میرا یہ بندہ مجھ سے ڈرنے والا۔ فانتان وہ تلقا، محمد تم نے اس کی طرف سے بے توجہی کرتی، اس کی طرف سے تم نے بے اتفاقی برتی، کلا انہا تذکرہ، بس محمد جو ہونا تھا وہ ہو گیا، وارننگ ہے تم کو، آئندہ کبھی یہ غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ سوچو ذرا، کون سا مسئلہ ہے جو آج اپنے طالب کو، اپنے مرید کو، کون سا استاد ہے جو اپنے شاگرد کو اس طرح برسر عام جان کر اصلاح کرتا ہے؟ آج کل تو بہت تنہائی میں بہت نرمی سے سمجھانا پڑتا ہے، اشاروں میں بات کہنی پڑتی ہے، ورنہ لوگوں میں تحمل نہیں رہا، طلب نہیں رہی۔ ہر انسان ایک بہت بڑا نفس لیے گھوم رہا ہے اور وہ کسی کو اپنا بڑا ماننے کو تیار نہیں، وہ زبان سے کہتا ہے اللہ اکبر، لیکن اس کے دل میں یہ ہے کہ میرا نفس سب سے بڑا ہے، میں کسی کے سامنے چھوٹا بننے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن اللہ نے اصلاح کیسے فرمائی؟ اس کتاب میں اس ڈانٹ کی پوری تاریخ کو نقل کر دیا جو ساری دنیا میں پڑھی جائے گی، اربوں انسان اس کو پڑھیں گے، اللہ میری ساری دنیا میں یہ بات پہنچ جائے گی کہ اللہ نے اس طرح ڈانٹ پلائی تھی اپنے محبوب نبی و رسول سیدنا محمد رسول اللہ۔ اور حضور کا انداز دیکھیے، جس کی وجہ سے انہیں ڈانٹ پڑی تھی
اس کے ساتھ انہوں نے سلوک کیا کیا. ساری زندگی ان کا معمول یہ رہا کہ اور صحابہ آتے تھے آپ کی مجلس میں تو آپ صرف مسافہ فرماتے تھے. تنہا عبداللہ ابن ام مکتوم کے ساتھ آپ کا معاملہ یہ تھا کہ جب آپ آتے آپ کھڑے ہو کر اس سے ان سے معانقہ کرتے اور یہ کہتے کہ مرحبا بالذی عاتبنی فیہ ربی. آؤ 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 پیارے, تم تو وہ شخص ہو جس کی وجہ سے میرے اللہ نے, میرے مربی نے, ربی میرے مربی نے مجھ کو ڈانٹا. پورے قرآن بھرا پڑا ہے ان واقعات سے جن سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سارے جہان کی اصلاح کے لیے آئے تھے وہ بھی اپنی اصلاح کے لیے اللہ کے قدم قدم پر محتاج, اور انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے جس طرح کیا ہوا تھا وہ ایک معیار اور نمونہ ہے. آج جو سالک اپنے شیخ اور مربی کے حوالے اس طرح اپنے آپ کو کر دے گا جس طرح اللہ کے رسول نے اپنے رب اور مرشد کے حوالے کیا تھا, اس کی اصلاح ہو پائے. میں بہت صاف دل کے ساتھ اس مجلس میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, بہت صراحت کے ساتھ. ہم جو اپنے کسی اللہ والے کے پاس نہیں جاتے اور ہم جو اپنے آپ کو حوالے نہیں کرتے, رسمن بھلے بیعت ہو جاتے ہوں اور بھلے فخریہ بتانے کے لیے ہم بیعت ہو جاتے ہوں کہ ہم تو حضرت فلاں سے بیعت, ہمارا تعلق تو حضرت فلاں سے, یہ سب بالکل رسمی قسم کی بات ہے. بیعت و سلوک نام ہے حوالگی کا, بیعت و سلوک نام ہے اس طرح اپنے آپ کو حوالے کرنے کا جس طرح محمد رسول اللہ نے اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کیا تھا اور جس طرح صحابہ اور اہل بیت نے اللہ کے رسول کے حوالے اپنے آپ کو کیا تھا. یہ ہے بیعت و سلوک. اور جو انسان اپنے شیخ کے حوالے کسی صاحب نظر, صاحب دل متبع سنت عالم ربانی کے حوالے اپنے آپ کو اس طرح کر دے گا, بس وہی اپنی مکمل اصلاح کی کوشش کا حق ادا کرتا ہوا تسلیم ہوگا. بس بہت صراحت کے ساتھ یہ بات میرے ڈنکے کی چوٹ پر رکھ کر, جب تک اپنی مکمل حوالی جتنے اللہ والوں کو, جتنے لوگوں کو بلند مقام ملا, رب کعبہ کی قسم مسجد میں بیٹھ کر قسم کھا رہا ہوں حوالگی کے بغیر نہیں. ہم لوگ نام لیتے ہیں سید الطائفہ, محدث جلیل, امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ, لیکن لوگوں کو نہیں پتا کہ اس شخص نے اپنے آپ کو حوالے کس طرح کیا. عظیم محدث تھے وہ, بہت بڑے محدث. تو افسوس یہ ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ ہمارے اپنے اکابرین سے واقف نہیں. نہ پڑھنے کی تو ہم لوگوں نے قسم کھا رکھی. کمرے میں الماری میں کتابیں سجی ہوئی بہت ہوتی ہیں, وہ بھی مدد کرنے کے, بیوی کو, سسرال والوں کو, ملنے جلنے کے لیے آنے والوں کو. سنہری جلدوں والی کتابیں ہر ایک کی الماری میں سجی ہوتی ہیں اور انشاءاللہ ان کا پر پوتا کوئی پڑھ لے تو پڑھ لے, اس سے پہلے تو خاندان میں گلانوں کو کوئی پڑھنے والا ہے. اکابرین کا نام لیتے ہیں, جانتے ان کو بھی نہیں. حضرت مولانا گنگوہی فن حدیث کے لحاظ سے اس صدی کے ان علماء میں تھے جن کے بارے میں میرے عرب اساتذہ کہا کرتے تھے کہ اگر یہ شخص 600-500 سال پہلے ہوتا تو یہ ابن حجر اور ابن دقیق بن عید کی ٹکر کا محدث ہوتا. میرے استاد حدیث تھے شیخ عطیہ محمد سالم, جن کا میں اکثر تذکرہ کرتا ہوں. مدینہ کے چیف جسٹس تھے, رئیس القضات تھے, تفسیر اور فقہ کے بادشاہ تھے. فقہ مالکی کے تو وہ بحر ناپیدا کنار تھے, بڑے صاحب دل عالم تھے. مصر کے علماء میں ایسے علماء بہت کم نظر آتے.
وہ تھے تو مدنی ہو گئے تھے لیکن اصل مصری تھے اور مدینے کے رئیس القضات تھے، معمولی عہدہ نہیں تھا. وہ مجھ سے خود کہتے تھے کہ کیا بات ہے، علم حدیث کی ساری بارش 14ویں صدی ہجری میں ہندوستان میں ہو گئی، پوری دنیا میں ایک بوند نہیں ٹپکی. وہ ہم لوگوں پر حیرت کرتے تھے کہ تم لوگ ہندوستان کے طالب علم یہاں آئے کیوں ہو، مدینے کیوں آئے ہو. حیرت کرتے کہتے تو علم پر چلا جائے یہاں پہ رہو. ہم لوگ اپنی اولاد کو وہاں بھیجنا چاہتے، ہم لوگ ایک مرتبہ وہاں کے علماء سے صرف مسافہ کا دینا چاہتے. جس وقت حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ تشریف لاتے تھے، محدث جلیل محدث کبیر، تو اس وقت مدینے کے علماء ننگے پیر ان کے استقبال کرنے کے لیے جائے. لیکن ہمیں اپنے علماء کی بالکل قدر نہیں، ہمیں خبر ہی نہیں ہمارے یہاں کون کون پیدا ہو کے چلا گیا. بہرحال حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ یہ شخصیت اتنا بڑا عالم فقیہ و محدث. ایک میرے ایک استاد اور تھے، جب ان کے سامنے آتا تھا المحدث الگنگوہی المحدث الگنگوہی، جیسے ان کے لفظ آتا تھا تو فوراً کہتے تھے صراحتاً کہا کرو رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ. اس نام کو اس دعائے رحمت کے بغیر مت لیا کرو. عرب علماء ان کو جب اپنے نفس کی اصلاح کی فکر ہوئی اور اپنے لیے مصلح تلاش کیا تو ڈھونڈتے 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 ان کو ملے سید الطائفہ امام ربانی حضرت حاجی عباد اللہ مہاجر مکی، اور اپنے آپ کو حوالے ان کے کہتے کیا صرف ایک واقعہ سنا پاؤں گا. بہت اچھا کیا مجھے کہ گھڑی کے سامنے بٹھایا، اور ان لوگوں نے بند بھی نہیں کی گھڑی. کچھ چالاک لوگ وہ ہیں جو مرکز کی مسجد میں بٹھا کر مجھ کو گھڑیاں بند کر دی تھی. ہاں بڑے چالاک ہٹا دیں دن دہاڑے. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حاجی صاحب کے حوالے اپنے آپ کو کیا، اور کس طرح کیا، کس حد تک کیا، اس کا ایک واقعہ صرف سن. واقعات تو زندگی میں ان کے بہت. جب ایک مدت گزر گئی حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وقت کے سارے اکابرین کی دعوت کی، بڑا اہتمام کیا. جتنے اکابرین اس وقت موجود تھے، حضرت مولانا نور محمد جنجانوی اور جتنے بڑے بڑے چوری کے اکابرین اس پورے علاقے میں موجود تھے، سب کو مدعو کیا اور بہت اہتمام کروایا. اچھے اچھے کھانے پکوائے، دسترخوان پر کھانے لگا دیے. حضرت حاجی صاحب مہمانوں کو لے کے بیٹھ گئے. حضرت گنگوہی بھی کنارے ایک خادم کی حیثیت سے دسترخوان پر معمول کے مطابق بیٹھنے لگے. اچانک حضرت حاجی صاحب نے ایک عجیب لب و لہجے میں پکارا، رشید احمد. کھڑے ہو گئے، یہ پلیٹ میں دال نکالو اور روٹی کا ایک ٹکڑا لو اور کنارے جا کر بیٹھ جاؤ، وہاں بیٹھ کے کھاؤ. محدث اعظم امیر المومنین فی الحدیث اس طرح برتریان سارے اکابر کے سامنے جانا جا رہا ہے. جلدی جلدی پلیٹ میں ذرا سا دال نکالی، روٹی لی اور جا کر مسجد کے کونے میں جا کر بیٹھ کر غلام کی طرح کھانے لگے. 2-3 لقمے بھی کھائے تھے کہ پھر ایک مرتبہ آواز گرجتی ہوئی سنائی پڑی، رشید احمد. جلدی کھڑے ہو گئے، جی حضرت تم اس لائق ہو کہ تم کو باہر مہمانوں کی جوتوں کے سامنے بٹھا دوں. جواب کے کہنے لگے حضرت بالکل سچ فرمایا، جوتوں میں بیٹھنے کے لیے تو لائق نہیں ہے یہ غلام. یہ تو آپ کا کرم ہے کہ آپ نے مسجد کے کونے میں بٹھا دیا، یہ تو آپ کا کرم ہے. بیٹھ جاؤ. پھر بیٹھ گئے، کھانے لگے. کھانا پورا ہوا، سب مجلس برخاست ہوئی. اپنی کوٹری میں، خانہ بھون میں آج بھی وہ کوٹری موجود ہے. بجلی گرتی ہے
اس کوٹلی میں داخل ہوتے وقت آج بھی قلب و دماغ پر جو کیفیات وہاں برستی ہیں بہت کم جگہ وہ انوار ہوں گے. آج بھی وہ جگہ موجود. اسی خلوت قدی میں بلایا. حضرت جب وہی سمجھے کہ یہ تم وقت نالائق کمینہ اس کی اصلاح ہی نہیں ہوتی. لوگ پتہ نہیں کیا دل دکھاتا ہے اپنے شیخ کا. ڈرتے 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 کوٹھی میں داخل ہوئے کہ انہیں حضرت خانقاہ سے نکالنے کے لیے نہیں بلا رہے. جیسے اندر داخل ہوئے حضرت حاجی صاحب نے کہا جا پیارے آ جا, آؤ پیارے آ جاؤ. سینے سے لگایا, سارے انوار نسبت منتقل کیے, پیشانی کو بوسہ دیا. کہا رشید احمد اللہ کی پہچان حاصل ہو گئی, نفس مر گیا, مبارک ہو, جا کر اللہ کے بندوں کو اللہ کا نام سکھاؤ. حوالے کرنا اس کو کہتے ہیں. جب تک ہم کسی شیخ کامل اور صاحب دل مربی کو تلاش کر کے اپنے آپ کو اس کے حوالے اس طرح نہیں کریں گے, جب تک بے پناہ محبت خالص دینی رشتے سے ہمیں دنیا میں کسی ایک شخص سے نہیں ہوگی. جب چلتے پھرتے اس کو یاد کرتے رہیں اور اپنی تمام عزتوں, اپنی تمام کامیابیوں کو صرف اور صرف اور صرف اس کی نگاہ کرم, اس کی دعائیں اور توجہات کی طرف منسوخ کرنے کے عادی نہیں بن جائیں گے. اور جس دن ہم نے غلط فہمی کی کہ لوگ جو ہماری عزت کر رہے ہیں, مسافر کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, اس میں ہمارا اپنا کمال ہے. جس دن یہ غلطی کی اسی دن عرش سے سچ پر دھڑام کو پھینک دیے. اپنی اصلاح کی, مکمل اصلاح کی کوشش کرنا ہر ایمان والے پر فرض عین ہے. اور مکمل اصلاح کی کوشش کا طریقہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ ہم اپنی اصلاح خود نہیں کر سکتے, ہمیں اپنے آپ کو کسی مسئلے سے حوالے کرنا ہوگا. اور اس زمانے میں اس رواج کے گھٹ جانے کا واحد سبب یہ نہیں ہے کہ اللہ والے کم ہو گئے ہیں. اس کا واحد سبب یہ ہے کہ ہمارا تکبر ہم کو اجازت نہیں دیتا کہ ہم کسی کو اپنا بڑا مانیں. اصل مسئلہ یہ ہے, اگر ہم کو اندر کی کیفیات کو دیکھنے والی نگاہ نصیب ہو جائے تو ہم میں سے ایک ایک کو اپنا نفس موٹے خنزیر کی طرح نظر آنے لگے. سچ کہہ رہا ہوں, اپنا نفس نظر آنے لگے. بہت موٹا خنزیر ہے ہمارا نفس, اور جب تک یہ خنزیر ذبح نہیں ہوگا اور جب تک اس نفس پر اطاعت کی چھری نہیں چلے گی اور جب تک یہ نفس کسی آپ کو اپنے حوالے ہم نہیں کریں گے, نماز روزہ کرنے سے اصلاح ہونے والی نہیں ہے. مجھے کہنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں. نماز تو منافقین بھی پڑھتے تھے اور حضور کے پیچھے پڑھتے تھے, لیکن کمی کس چیز کی تھی؟ انہوں نے اپنے آپ کو محمد رسول اللہ کے حوالے نہیں کیا. کمی یہ تھی, حوالے نہیں. مذبذبین بین ذلک لا الہ الا ولا الہ الا, یہ حالت حوالگی شرط ہے. مجلس میں بیٹھا ہوا کوئی شخص اگر حضور کی اجازت کے بغیر چلا جاتا تھا تو صحابہ اس کو منافق سمجھتے. کیسے بتاؤں؟ الذین اذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. قرآن کہتا ہے ایمانداری کی پہچان یہ تھی کہ جب وہ اللہ کے رسول کے ساتھ کسی اجتماعی عمل میں مصروف ہوتے تھے تو نہیں جاتے تھے بغیر اجازت. اور جو لوگ بہانے بناتے تھے ان بیوتنا عورہ وما هي بعورہ ان یریدون الا فرارا, ہمارے گھروں میں کوئی ہے نہیں, ہمارے گھروں میں کوئی ہے نہیں. اللہ تعالیٰ کہتا تھا کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں, یہ صرف فرار کہتے ہیں. تو جن لوگوں نے اپنے آپ کو حوالے نہیں کیا تھا, نماز وہ بھی پڑھتے تھے اور حضور کے پیچھے پڑھتے تھے, روزے وہ بھی رکھتے تھے, حج وہ بھی کرتے تھے, عمرے وہ بھی کرتے تھے, سب کچھ وہ کرتے تھے, یہاں تک کہ مارے باندھے جہاد میں بھی نکلتے تھے. لیکن کمی کیا تھی؟ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے رسول کے حوالے ما كان لأهل المدينة
ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. یہ ويسلموا تسليما اسی کا تو ترجمہ ہے حوالے کرنا. اصل مصیبت اس دور میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس دور میں بے حیائی بہت عام ہو گئی. صحیح کہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ اس دور میں جھوٹ بہت عام ہو گیا. صحیح کہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ اس دور میں سود بہت عام ہو گیا ہے. یہ بھی ٹھیک کہتے ہیں. لیکن یہ سب ظاہری معاشی ہمیں نظر آ رہے ہیں. اصل چیز جو عام ہو گئی ہے اس دور میں اور خصوصاً علماء اور خواص میں وہ یہ ہے کہ ہمارے نفس بہت موٹے ہو گئے ہیں اور ہم اپنے آپ کو اپنی اصلاح کے لیے کسی کے حوالے کرنے کو تیار نہیں. اصل بات یہ ہے. اور اپنے آپ کو اپنی مکمل اصلاح کے لیے کسی کے 100% حوالے کرنا کہ وہ جوتے بھی اگر مارے تو ان جوتوں کو پھول سمجھے. یہ حوالگی نہیں تھی کہ ذرا سی غلطی ہو گئی کہ غزوہ تبوک میں چند صحابہ نہیں پہنچ پائے تھے تو کیا سزا ملی. اللہ اکبر. پورا مدینہ نے بائیکاٹ کر دیا. کوئی بولنے کو تیار نہیں, کوئی سلام کا جواب دینے کو تیار نہیں. سارا مدینہ اجنبی بن گیا. اور آخری انتہا یہ کہ ان کی بیویاں اللہ کے رسول کے پاس آ گئی. سلام ہو ان عورتوں پر, سلام ہو ان بیویوں پر. کیا امتحان تھا ان بیویوں کا. ہم کیا کریں؟ ایک طرف تو ہم بیوی ہیں اور شوہر کے حقوق, اور ایک طرف اللہ کا یہ حکم ہے تمام ایمان والوں کے لیے کہ ان سے کوئی بات نہ کرے. اب ہم ایمان والے بھی ہیں, ہم کیا کریں؟ ان عورتوں نے طے کیا ہم خود فیصلہ نہیں کر سکتے, چل کے اللہ کے رسول اللہ کے رسول ہم کیا کریں؟ وہ خاموش. سمجھ گئی عورتیں کہ حضور اپنی زبان سے وہ جواب شاید نہیں دینا چاہتے. کیا سمجھدار عورتیں تھیں. اللہ کے رسول کیا ہم اپنے شوہروں کو چھوڑ کر اپنے میکے چلی جائیں؟ ہاں چلی جائیں. اللہ اکبر. آسمان کروڑوں مرتبہ آسمان نیچے آ کر گر جائے ایسی ایمان والی بندیاں نہیں پیش کر سکتے. ایسے حوالے کرنے والے نفوذ ہم آسمان کے آنکھوں نے کبھی دیکھے نہیں جیسے محمد رسول اللہ کی صحبت نے تیار کیا. کیا حوالگی تھی. اور وہ بھی کیا لوگ تھے. کیا برا مانے اس کا؟ کیا وہ صحابہ وہ برا مانے؟ اس طرح انہوں نے اپنے آپ کو حوالے کیا تھا کہ وہ اتنی سخت سزا سہ گئے اور ذرا بھی برا نہیں مانے. تمام تر الزام اپنے اوپر لیا, اپنی غلطی تسلیم کی, سب کے شان سے اللہ تعالیٰ نے کی دعا قبول کی. وَثَلَاثَةٌ مِّنَ الَّذِينَ کیسے شان سے اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ سے قبولیت کا اعلان کرنا ہے. اور کیا جملہ کہا, کیا جملہ کہا. خُلِّفُوا, جنہیں پیچھے چھڑوا دیا گیا, چھوڑ دیا گیا, جو پیچھے رہ گئے نہیں کہا. ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ لوگوں سے مت سمجھنا کہ یہ اپنی مرضی سے روکے تھے. ہم نے تو تمہاری تربیت کے لیے اور مکمل اصلاح اور حوالگی کی مثال پیش کرنے کے لیے ان تینوں کو مدینے میں روکوایا تھا تاکہ ان کو اس سزا سے گزار کر تم کو حوالگی کا مرکز سمجھا. اس لیے قصور ان کا نہیں ہے, یہ تو ہم نے ان سے یہ کام کروایا. ہم نے یہ کام کروایا. جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ عصر کی نماز پڑھا رہے تھے اور آپ نے 2 رکعت کا سلام پھیر دیا. تعجب ہوا صحابہ کو, پیچھے کوئی نہیں بولا. ایک گمنام صحابی نے بڑے ادب سے پوچھا اقصرت الصلاۃ ام نسیتھا یا رسول اللہ, آج کی نماز عصر کی 2 رکعت ہو گئی ہے یا آپ کو کچھ بھول ہوئی ہے اللہ کے رسول؟ چونکہ آپ کسی نتیجے پر نہیں پہنچے, چہرے پہ اطمینان کے آثار نہیں آئے.
صدیق اکبر کی طرف غور سے دیکھا، انہوں نے 2 انگلیاں اٹھا دی، زبان سے کچھ نہیں کہا، اشارہ کر دیا کہ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھائی. تب آپ نے 2 رکعت مکمل کی اور اس کے بعد ایک جملہ فرمایا، انی لا انسا ولکنی انسا، میں بھولتا نہیں ہوں، مجھے بھلایا جاتا ہے. اسی طرح ان صحابہ کرام کے بارے میں اللہ نے اشارہ کر دیا کہ نفس شیطان کی وجہ سے مدینے میں نہیں رک گئے تھے، ان کو تو ہم نے رکوایا. کیوں رکوایا تھا؟ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے حوالے کرنے والے ایسے ہوا کرتے ہیں. فرشتوں کو دکھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں. بس اصل بات بس وہی ہے جو میں نے عرض کی، اور اللہ کا فضل ہے کہ صراحت اور وضاحت کے ساتھ وہ بات اس عاجز کا خیال ہے کہ اتنے وقت میں آ گئی، وہ یہ کہ جب تک ہم میں سے ایک ایک شخص اپنے آپ کو کسی بھی اللہ کے صاحب دل بندے کے حوالے نہیں کرے گا اور حوالگی کا اس معیار تک نہیں پہنچے گا، تب تک ہم اپنی اصلاح کی مکمل کوشش کرنے والے شاید نہ کہلاؤ. اور اپنی اصلاح کی مکمل کوشش کرنا ہر ایمان والے پر فرض عین ہے. میں اس بات کو 20 بار آج کے مجلس میں دہرانا چاہتا ہوں تاکہ ذہن سے یہ غلط فہمی نکل آئے. یہ جو آج کے زمانے میں ہے کہ ہاں اگر کوئی شخص کسی اللہ والے کی طرف رجوع ہوتا ہے، تلاش کرتا ہے اور پھر وہ ذکر و سلوک کی لائن طے کرتا ہے، معاملات کی پابندی کرتا ہے، بہت اچھا کام کرتا ہے، نفلی کام ہے، بہت اچھا ہے، ماشاء اللہ. کوئی کرے تو بہت اچھا، نہ کرے تو کوئی کمی نہیں ہے. یہ خطرناک غلط فہمی ہے، بلکہ دین میں صحیح ہے. یہ بالکل دین میں صحیح. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے ان بندوں اور اپنے بزرگوں کی قدر نصیب فرمائے جو خود آپ کے شہر میں ہیں اور خود آپ کے صوبے میں ہیں. اللہ کا فضل ہے، سرزمین گجرات ایسے اولیاء اللہ کے نہ کبھی خالی ہوئی ہے اور نہ کبھی انشاءاللہ خالی ہوئی. قدر کیجیے اپنے ہاتھ سے، قدر کیجیے. واقعی مجھ کو اس بات کا احساس ہے. میں نے ایک بار حضرت مفتی سید عبدالحمید صاحب لائشپوری دامت برکاتہ ان کی حیات میں، ان کی حیات کے آخری ایام میں، جب انہوں نے راندیر میں ایک بہت بڑا اجتماع علماء کا طلب کیا تھا، اس عاجز کی پہلی حاضری کے موقع پر حضرت مفتی صاحب نے مجھے یاد فرمایا تھا اور 250 علماء کی ایک نشست تھی. 2.5 گھنٹے تک حضرت مفتی صاحب خود اس مجلس میں تمام تر ذوق و نقاہت کے باوجود بیٹھے رہے. میں حیران تھا کہ حضرت کیسے بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں بار بار بیچ میں حضرت سے درخواست کرتا تھا کہ حضرت آپ تشریف لے چلے، آرام فرمائیں، بس دعا فرمائیں. لیکن حضرت پوری مجلس میں بیٹھے رہے اور میں نے بالکل عجیب کیفیت کے ساتھ کہا تھا. میں نے کہا تھا کہ سرزمین گجرات وہ زمین ہے کہ محققین کے نزدیک ہندوستان کے کسی خطے میں اتنے انبیاء علیہ السلام دفن نہیں ہیں جتنے سرزمین گجرات میں. اور اسی طرح سرزمین گجرات میں بڑے بڑے اولیاء اللہ پہلے بھی گزرے ہیں اور آج بھی ہیں. اللہ جانے گجرات کے لوگ اپنے یہاں کے اولیاء اللہ کی اتنی قدر کیوں نہیں کرتے جتنی ان کو کرنی چاہیے. آپ یقیناً متوجہ ہوں، فائدہ اٹھائیں. میں 1-2 حضرات کے نام لوں گا تو باقی حضرات چھوٹ جائیں گے اور پھر مجھے خود افسوس ہوگا، اس لیے کہ میں شاید سب کے ناموں سے واقف نہیں، سب شخصیتوں سے واقف نہیں. لیکن الحمدللہ مجھے یقین ہے کہ اس صوبے میں ایسے کئی حضرات موجود ہیں. ایک نامی تو ایسا ہے کہ جن کو دیکھ کر میں صرف اپنی اصلاح کے لیے ان کو دیکھنا اپنی سعادت سمجھتا ہوں، اور وہ نامی ہے حضرت مفتی احمد خان پوری دامت برکاتہ. یقین مانے میں ہر سال میں 1 مرتبہ اس نیت سے اس علاقے میں جاتا ہوں کہ صرف حضرت مفتی صاحب کو دیکھ لوں، کہ ان سے مسافہ کر لوں، 2-4 منٹ ان کے پاس بیٹھ. ایسے اور خدری کتنے حضرات موجود. خود ابھی گودرے میں دارالعلوم میں کیسا ہیرا چھپا ہوا. اس لیے کتنے حضرات ہیں اللہ کے بندوں، قدر کریں، تلاش کریں، جائیں، 2-4 دن ان کے پاس رہیں. اس کے بعد جس کے ہاں مناسبت معلوم ہو آپ پڑاؤ ڈال دیں. اس کو ٹالے مت، خدا کے لیے مت ٹالیں. اگر عمل کر لیا تو آپ کی دعاؤں میں میرا حصہ لگ جائے گا، اگر عمل نہ کیا تو کل کو آپ کو پچھتانا بہت پڑے گا.
کہ اتنے کھل کر یہ بات آئی تھی پھر بھی ہمارے حلق سے نہیں اتری، اور پھر مجھ کو ڈر ہے وہی نفس کا فریب ہے، خبیث نفس کا جو ہم میں سے ہر ایک کی ہلاکت کا یہ پیچھے پڑا ہوا ہے۔ یہ نفس اپنی لگام کسی کے حوالے دینے پر آمادہ آسانی سے نہیں ہوتا، اور جب تک اس کی لگام کسی اور کے حوالے نہیں ہوگی اس کی اصلاح نہیں ہو پائے گی۔ ہم میں سے کوئی اپنی اصلاح خود کیا کر پاتا؟ سید الرسل اپنی اصلاح خود نہیں کر سکتے تھے، اللہ کی نظر کرم کے محتاج تھے، تو کیا ہم جیسے پس معیار کے لوگ، میں کیا لفظ بولوں، ہم جیسے نفس کے غلام، شہوت کے اسیر اور قیدی، ہم جیسے معاشی حیوانیاں اور معاشی شیطانیاں میں گلے گلے ڈوبے ہوئے لوگ، کیا ہم اپنے آپ کو کسی کے حوالے کیے بغیر یہ راستہ طے کر پائیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو بھی اس راستے پر چلنے کی، ثابت قدم رہنے کی اور حقیقی استفادے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب کو بنا ہے شہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، بنا ہے شہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سب سے پہلے کلمہ طیبہ کے اندر جو تاثیر ہے آپ جانتے ہیں کہ جو بندہ یا بندی توبہ کی نیت سے کلمہ طیبہ کو پڑھتا ہے، ایک بار پڑھ لینے سے زندگی بھر کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، آمنت باللہ وملائکتہ وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت، آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته، وقبلت جميع أحكامه إقرارا باللسان وعملا بالأركان، أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه، أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه، أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا 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 ظلمنا أنفسنا ظلمنا أنفسنا ظلمنا أنفسنا ظلمنا أنفسنا ظلمنا أنفسنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فلا
تجعلنا من الخاسرین فلا تجعلنا من الخاسرین۔ اے اللہ ہم آپ کے بندے آپ کے حضور میں حاضر ہیں، بہت شرمندہ ہیں، ظاہر میں تو آپ کے بندے ہیں، حقیقت میں بہت گندے ہیں۔ اے اللہ معاف فرما دیجیے، اے اللہ معاف فرما دیجیے۔ ہم کہلاتے تو عالم اور حافظ ہیں اور پڑھاتے تو قرآن و حدیث ہیں، مدرسے میں پڑھاتے ہیں، مکتب میں پڑھاتے ہیں۔ میرے مولا دل کتنا گندا ہے یہ آپ جانتے ہیں، جذبات کتنے خراب ہیں یہ آپ جانتے ہیں۔ اے اللہ ہم وسوسوں سے پریشان، شک سے پریشان، غفلت سے پریشان، گناہوں سے تھک گئے ہیں میرے اللہ۔ اے اللہ گناہوں سے عاجز آ چکے، دیکھیے ذرا ہم کو پورے سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک یہ لوگ گناہوں میں لطف پڑے ہیں میرے اللہ۔ اے اللہ اگر آپ نے گناہوں میں بدبو رکھی ہوتی تو اللہ کوئی ایک انسان کے قریب آ کر بیٹھنے کو تیار نہ ہوتا۔ بس میرے مولا آج معاف فرما دیجیے، آج معاف فرما دیجیے، آج معاف فرما دیجیے، آج راضی ہو جائیے، آج ہم کو اپنی اصلاح کے لیے اللہ فکر مند بنا دیجیے، اللہ فکر مند کر دیجیے۔ بڑی غفلت میں زندگی گزری، اللہ ہم اپنے آپ کو نیک سمجھتے رہے اور جب گریبان نے منہ جھانک کر دیکھا تب پتہ چلا کہ وہ کون سی نفاق کی خصلت ہے جو ہمارے اندر نہیں ہے۔ بہت بگڑ گئے ہیں میرے اللہ، بہت بگڑ گئے ہیں میرے اللہ۔ اللہ ہم بہت سیریس مریض ہیں، اللہ ہم بہت سیریس مریض ہیں۔ جب کوئی سیریس مریض اسپتال میں آتا ہے اللہ سارے ڈاکٹر اور اسپتال کا اسٹاف اور دوسرے مریضوں کو چھوڑ کر اس کی جان بچانے میں لگ جاتا ہے۔ کوئی گلوکوز کی بوتل لے کے دوڑتا ہے، کوئی انجیکشن لے کے دوڑتا ہے، کوئی آپریشن تھیٹر تیار کرتا ہے اور مریض کو لے کر بھاگتے ہیں لوگ، ایک بھگدڑ مچ جاتی ہے۔ دوسرے مریضوں کے تیماردار بھی دعا کرنے لگتے ہیں، پتہ نہیں کون آیا ہے ٹوٹا پھوٹا ایکسیڈنٹ کا شکار، اے اللہ اس کو ٹھیک کر دے۔ میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ ذرا دیکھیے ہم اس مریض سے زیادہ سیریس حالت میں ہیں میرے اللہ، اور اپنی اصلاح کے عملے کو اپنے فرشتوں کو ذرا حکم دیجیے کہ دوڑے ہمیں بچانے کے لیے، بھاگے ہمیں بچانے کے لیے میرے اللہ۔ ہم مرنے کے قریب ہیں، ہم مرنے کے قریب ہیں، ہمارا دل مرنے کے قریب ہے، ہمارا دل مردہ ہو جائے گا میرے اللہ۔ توبہ کا دروازہ شاید بند ہی ہو جائے، دل پر کہیں مہر لگ گئی تو پھر کیا ہوگا میرے اللہ۔ تکبر ہمارے اندر، حسد ہمارے اندر، بخل ہمارے اندر، شہوت پرستی ہمارے اندر، بد نظری ہمارے اندر۔ اللہ ہم بچوں کو قرآن پڑھا رہے ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کیسے کیسے خیالات ان بچوں کو دیکھ کر ہمارے دل میں آ رہے ہوتے ہیں۔ میرے اللہ بس آپ ہی بچائے ہوئے ہیں، آپ بچا لیجیے، ہماری اصلاح فرما دیجیے، ہماری اصلاح فرما دیجیے، ہماری اصلاح فرما دیجیے۔ اے اللہ کوئی تو ہوگا اس مجلس میں جس پر آپ کی نظر کرم ہوگی، جس کی آمین آپ کو پسند ہوگی۔ ہم کیسے مان لیں کہ اتنے بڑی مسجد میں علماء اور حفاظ کی مسجد میں اے اللہ کوئی ایسا بندہ نہیں ہوگا، نہیں ایک نہیں کئی ہوں گے جن کی آمین آپ کو پسند ہوگی۔ اے اللہ اسی کی آمین کے تو خیر آج ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے، آج ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ اپنی مکمل اصلاح کی بھرپور کوشش کا آج عہد کرتے ہیں، اب دیر نہیں کریں گے اے اللہ، اب دیر نہیں کریں گے، اب ہمیں توفیق عطا فرما۔ اور اللہ ہم اندھے ہیں، ہم پہچان نہیں پاتے، دیکھ نہیں پاتے، سمجھ نہیں پاتے کہ اللہ آپ نے اپنے جس بندے کے یہاں ہمارا روحانی روزی رکھی ہو اے اللہ ہمیں جلدی وہاں تک پہنچا دیجیے، ہمیں جلدی وہاں تک پہنچا دیجیے اور اپنے آپ کو کامل سپردگی کے مرحلے تک ہم کو پہنچا دیجیے۔ کہ اللہ کب وہ دن آئے گا کہ ہم پر بھی کسی آپ کے ایک بندے کی نظر کرم پڑے گی؟ کب وہ دن آئے گا کہ ہم بھی اپنے آپ کو کسی کے حوالے کریں گے؟ کب آئے گا وہ دن جب کوئی اللہ والا تہجد میں ہمارے لیے دعا کر رہا ہوگا اے اللہ ہم بوڑھے ہو گئے، بال سفید ہو گئے، کمر گناہ کرتے کرتے ٹیڑھی ہو گئی، اے اللہ کب اصلاح ہوگی ہماری؟ اے اللہ کب توکل ملے گا، کب تقویٰ ملے گا، آپ کی محبت کب ملے گی؟ اے اللہ طرح طرح کے گوشت اور طرح طرح کے کھانوں کے ذائقے کو بہت لے لیے، اے اللہ سجدے کی لذت کب ملے گی؟ اے اللہ نماز کی لذت کب ملے گی؟ آپ اپنے ذکر کا ذائقہ کب چکھائیں گے؟ اے اللہ کب آئے گا وہ دن، کب آئے گا وہ دن کہ روتے روتے تکیہ بھیگ جائے؟ اے اللہ کب آئے گا وہ دن کہ روتے روتے جانماز گیری ہو جائے؟ کب
بتایا کہ لیکن کہ ہماری دعاؤں کو فرشتے بھی آمین کہنے لگے میرے اللہ بس اب بچا لیجیے امت کے عوام کا قصور کم ہے ہر معالم کہلانے والوں کا زیادہ ہے کہ اللہ ہم سانپ کے خزانے کے سانپ بنے ہوئے ہیں نہ خود فائدہ اٹھاتے ہیں نہ دوسروں کو فائدہ اٹھانے دیتے ہیں یہ اللہ لوگ دیکھ کر ہمیں دیکھ کر دین سے دور جاتے ہیں کہتے ہیں یہ علماء ہیں یہ آپس میں لڑنے والے یہ آپس میں پھوٹ والے ایک دوسرے سے جلنے والے ایک دوسرے کی ترقی پر ناخوش ہونے والے ایک دوسرے کے دل کو دکھانے والے ایک دوسرے کی پریشانیوں پر خوش ہونے والے کہ اللہ یہ تو یہودیوں کی خصلتیں ہیں یہ تو یہودیوں کی خصلتیں ہیں کہ اللہ ہمیں ان علماء میں نہ بنائیے اللہ جن کے بارے میں کسی صحابی نے جب بار بار پوچھا تھا کہ مخلوق کا بدترین طبقہ کون سا ہے تو آپ کے محبوب رسول خاموش رہے تھے ایک بار پوچھا پھر چپ رہے دوبارہ پوچھا پھر چپ رہے دوبارہ پوچھا تب آپ نے کہا ارے بھائی مت پوچھو جب اس نے اصرار کیا تو آپ نے کہا کہ بدترین مخلوق علماء سوء ہوتے ہیں اللہ ہمیں اس سے نکال لیجیے ہمارا نام اس نحس سے نکال لیجیے اس نحس سے نکال لیجیے ہمیں علماء ربانیین میں شامل کرنا علماء ربانیین میں شامل کرنا اے اللہ ہمیں عمل کرنے والے علماء میں بنا دے اے اللہ ہم قرآن پڑھتے ہوں اور قرآن پڑھاتے ہوں اور قرآن ہم پر لعنت بھیجتا ہو ایسا نہ ہو رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ بہت سے لوگ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں مگر قرآن ہم پر لعنت بھیج رہا ہوتا ہے اے اللہ ہماری اصلاح فرما دیجیے ہماری تربیت فرما دیجیے عافیت کے ساتھ سہولت کے ساتھ اے اللہ ہماری مکمل اصلاح اور تربیت کا انتظام کر دیجیے اور ہمارے لیے سینوں کو کھول دیجیے ہمارے سینوں کو منشرح فرما دیجیے اے اللہ اس تاریخ کے اس سفر کو قبول فرما دیجیے غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف فرما دیجیے آپ کے جن بندوں نے محبت کے ساتھ باتیں سنی اے اللہ محبت سے دیکھا اکرام کیا اور اپنی حیثیت سے بہت زیادہ عزت دی اے اللہ کیا حیثیت ہے اس غلام زادے کی اے اللہ کیا حیثیت ہے اے اللہ میرا باپ بھی تو غلام تھا میری ماں بھی تو باقی تھی اے اللہ ہم تو خاندانی غلام ہیں ہم خاندانی بندے ہیں اللہم انا عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اللہم انک تسمع کلامی وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي لا يخفى عليك شيء من امري وانا البائس الفقير المستغيث المستجير الرجل المشفق المقر المعترف بذنبي اسالك مساله المسكين وابتهل اليك ابتهال المذنب الذليل وادعوك دعاء الخائف الضرير دعاء من خضعت لك رغبته وفاضت لك عبرته وذل لك جسمه وردم لك انفه اللهم لا تجعلنا بدعائك شقيا وكن بنا رؤوفا رحيما وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم